الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والقرآن الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الحبیب الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ امام اس کو بند کرو، پکھا بند کرو، سنا کرو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ واغثنی وادرکنی یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم حضرات گرامی، گزشتہ جمعہ بھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کی فضیلت پر میں نے 1 گھنٹہ بیان کیا تھا اور بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کے معنی ہیں بار بار تعریف کیا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی، کل مخلوقات کی طرف سے بھی۔ پھر میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کن کلمات طیبات سے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی تعریف فرمائی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تعریف کیے ہوئے ہیں۔ تو آج پھر میں نے وہی موضوع شروع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بار بار خالق و مخلوق کا تعریف کیا ہوا ہے وہی اللہ تعالیٰ کا لامکان سے بھیجا ہوا سچا محبوب ہے۔ جو آیت کریمہ کا حصہ میں نے تلاوت کیا ہے وہی کلمہ طیبہ کا حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار تعریف کیا ہوا، اور ایسی تعریف کہ اس جیسی تعریف کسی مخلوق کی نہ کی گئی ہو، بے مثل و بے مثال طریق پر اپنے محبوب کی تعریف کرنا، اس جیسی تعریف کسی بشر کی، کسی انسان کی، کسی اور مخلوقات کی تعریف نہ کی گئی ہو۔ اور واقعی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے محبوب علیہ السلام کی جس طرح تعریف فرمائی ہے اس طرح کوئی تعریف نہ کر سکا، نہ کر سکتا ہے، نہ قیامت تک کر سکے گا۔ اب ہم مثلا جمعہ کے دن تعریف کرتے ہیں تقریر کی بنا پر، خطاب کی بنا پر۔ جمعہ کے دن 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ ہم بیان کر دیتے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی موقع بنا خطاب کا، تقریر کا، تو ہم نے تعریف کی جو ہو سکتا ہے اپنی عقیدت سے، اپنے اعتقاد سے، دلائل حقہ سے نبی کریم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں۔ لیکن ہر آن، ہر لمحہ، ہر ساعت کسی سے تعریف نہیں ہو سکی سوا اللہ کی ذات کی، کہ ہر وقت ہر آن کوئی تعریف کرنے والا تعریف کر رہا ہو۔ اس کائنات میں کوئی ایسا نہیں کہ جو ہر وقت تعریف کر رہا ہو سوا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک۔
کہ وہ خدا ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ، ہر ساعت فقط اپنے محبوب کریم کی تعریف کرتا رہتا ہے۔ ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے اور کرتا رہے گا اور کر رہا ہے۔ اب میں تعریف کر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ سننے والے عام انسان بیٹھے ہیں، آپ میں سے کوئی فرشتہ نہیں ہے، آپ میں سے کوئی ولی ہے یا نہیں اللہ کے علم میں، لیکن فرشتہ کوئی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ تعریف کرنے والا خدا ہے۔ اس کی تعریف کو سننے والے کل فرشتگان اعظام ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ بھی تعریف کرنے والا ہے اور اس کے سارے فرشتے بھی تعریف کرنے والے ہیں، کیونکہ آیت صلاۃ کا معنی یہی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور تمام اس کے فرشتے اپنے محبوب علیہ السلام پر درود پاک پڑھتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، ہر آن ہر لمحہ درود و سلام پڑھتے ہیں، تعریف کرتے ہیں۔ یصلون کے معنی اکثر لوگ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پر درود پڑھتا ہے، اس کے فرشتے اپنے نبی کریم علیہ السلام پر درود پڑھتے ہیں، اکثر یہ ترجمہ کیا جاتا ہے، لوگ کرتے ہیں، لیکن آج تک ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ لفظ درود کا کیا معنی ہے۔ یہ ہر کوئی کہتا ہے اللہ درود پڑھتا، اللہ کا وظیفہ ہی درود مصطفیٰ ہے، ملائکہ کرام بھی درود پڑھتے ہیں، اور ابھی لفظ درود جو کہہ رہے ہو تو یہ تو بتاؤ کہ لفظ درود کا کیا معنی ہے؟ یہ کوئی نہیں بتاتا، صرف کہتے ہیں اللہ درود پڑھتا ہے، اللہ کے فرشتے درود پڑھتے ہیں، بے شک پڑھتے ہیں، اس لفظ درود کا معنی بیان کرو کہ وہ کون سے معنی ہیں لفظ درود کے، جب ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اس معنی کے اعتبار سے درود پڑھتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بخاری شریف میں اس کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے درود پڑھنے کا مفہوم کیا ہے، مقصد کیا ہے، معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں کو جمع کر کے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی ان کے سامنے تعریف کرتا رہتا ہے۔ فرشتوں کو بٹھا کر، فرشتوں کو جمع فرما کر فرمایا فرشتے اکٹھے ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ، میں محبوب کی تعریف کرتا ہوں، تم سنتے رہو۔ تو صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ جمع کر کے اپنے محبوب علیہ السلام کی مدح و ثنا کرتا ہے، تعریف کرتا ہے۔ اب تعریف کرنے والا خدا، تعریف مصطفیٰ سننے والے فرشتگان خدا، تعریف کرنے والا خدا اور تعریف مصطفیٰ سننے والے اس کے فرشتگان کرام۔ امام بخاری نے یہ تو ضرور کہا کہ اللہ تعالیٰ تعریف کرتا ہے، یہ اس نے ضرور کہا، اس نے یہ بھی نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کن الفاظ سے تعریف کرتا ہے۔ امام بخاری نے نہیں بتایا، امام بخاری یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے صلاۃ اور درود کا معنی
فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب کی تعریف کرنا۔ امام بخاری یہ تو بتا کہ تعریف کن کلمات سے کرتا ہے؟ امام بخاری نے نہیں بتایا، اب اس نے نہیں بتایا، میں بتاتا ہوں۔ میں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کن کلمات طیبات سے اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے، وہ کون سے کلمات ہیں، تاکہ ہم ان الفاظ کو تعریف مصطفیٰ کرنے کی سنت خدا سمجھ کر ان کلمات سے ہم بھی تعریف کریں۔ یہ سمجھ آتا؟ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ان کلمات سے اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے، تو وہی کلمات خدا جو تعریف مصطفیٰ کے سلسلے میں ہیں ہمیں پتہ چلے، تاکہ ہم وہی کلمات طیبات پڑھ کر محبوب کی تعریف کریں، تاکہ سنت خدا پر عمل ہو جائے۔ تو آپ تعریف مصطفیٰ بکلام خدا، تعریف مصطفیٰ بکلام خدا، اللہ کی کلام سے محبوب مصطفیٰ کی تعریف ہونا۔ تو یہ پورا قرآن جو ہے یہ کلمات طیبات ہیں تعریف مصطفیٰ کے۔ جتنا قرآن کے کلمات طیبات ہیں، جتنا الفاظ قرآن ہیں، جتنا حروف قرآن ہیں، یہ سارے تعریف مصطفیٰ کے لیے ہیں۔ ان کا نازل ہونا تعریف مصطفیٰ کے سلسلے میں ہے۔ جو قرآن پڑھ کر محبوب کی تعریف سنائے تو اسی نے وہ اللہ تعالیٰ کے کلمات تعریف پر سنت پر عمل کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے جو میں سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ یہ کلمات خدا ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ تعریف کر رہا ہے۔ ہم ان سے پوچھا یا اللہ اول کون ہے، آخر کون ہے، ظاہر کون ہے، باطن کون ہے؟ اللہ نے فرمایا هو الاول، وہی اول ہے، وہی اول ہے، وہی پہلا ہے، وہی پہلا ہے، اس سے کوئی پہلا نہیں، سب سے پہلا وہی هو الاول، هو الاول، هو الاول، وہی اول ہے، وہی پہلا ہے، وہی اول ہے، وہی پہلا ہے۔ مخلوق میں اول ہے، پیدا ہونے میں اول ہے، نوری حیثیت سے اول ہے، نور ہونے میں اول ہے، سب سے پہلی تخلیق ہونے میں اول ہے، سب سے اول ہے، شان میں اول ہے، مدح و ثنا میں اول ہے، حسن و جمال میں اول ہے، ہر حیثیت سے وہی اول ہے۔ وہی اول ہے۔ اب اول کے لفظ سے اللہ نے اپنے محبوب کی تعریف فرمائی ہے، ہو والا اول، وہی اول ہے، جو تمہارے پاس ہے وہی اول ہے۔ اے صحابہ جو تمہارے پاس ہے وہی اول ہے، اے اہل بیت اطہار جو تمہارے پاس ہے وہی اول ہے، اے تابعین کرام، تبع تابعین کرام، اے امت مسلمہ جو تمہارے پاس ہے وہی اول ہے۔ اے اللہ وہ ہمارے پاس کہاں ہے؟ اللہ نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، میرا محبوب نبی کریم ہر مومن کی جد جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ هو الاول، وہی اول ہے، وہی اول ہے،
اول ما خلق اللہ نوری، سرکار نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرا نور پیدا فرمایا۔ اول نور ہونے میں اول، خلقت میں اول، انا اولہم خلقا وآخرہم بعثا۔ سرکار فرماتے ہیں میں نبیوں سے پیدا ہونے میں تو پہلے ہوں، لیکن ان کے بعد آنے میں میں آخر ہوں۔ اول دیکھو میں ہوں، آخر دیکھو میں ہوں۔ یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر اللہ تعالیٰ نے سب کائنات کے پیدا کرنے سے پہلے تیرے نبی کریم کے نور کو اول اپنے نور سے پیدا فرمایا، اول پیدا فرمایا۔ تو اول میرے مصطفیٰ ہیں، اول وہی اول ہے۔ اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہا ہے محبوب کے اول ہونے کی۔ یہ کلمات خدا بندی ہیں، ان کلمات خدا بندی سے اللہ تعالیٰ تعریف کر رہا ہے اول اول وہی اول ہے۔ اے اللہ آدم علیہ السلام اول نظر آیا، فرمایا وہ نبیوں میں اول ہے، یہ اس سے بھی پہلے اول ہے۔ وہ بنی آدم کے باپ ہونے کی حیثیت سے اول ہے، یہ اس کے اصل ہونے کے اعتبار سے اس کا بھی اول ہے۔ سرکار نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، فرما جس کو تم اول کہہ رہے ہو کہ اولاد آدم کا وہ باپ ہے اول ہے، فرمایا میں اس وقت نبی ہونے کا تاج فرمایا میں نے سجایا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے گلگارے میں گوندے جا رہے تھے، میں پہلے موجود تھا۔ میں پہلے موجود تھا۔ سرکار فرماتے ہیں میں پہلے موجود تھا۔ پیارے لوح قلم بھی پہلے نہ تھی، پیارے جنت بھی پہلے نہ تھی، پیارے یہ فرما کے عرش بھی پہلے نہیں تھا، یہ فرما کے فرشتے بھی پہلے نہیں تھے، یہ فرما کے آسمان بھی پہلے نہیں تھے، یہ فرما کے زمین بھی پہلے نہیں تھی۔ سرکار نے فرمایا جس وقت میں تھا وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ وَلَا شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ وَلَا إِنسٌ وَلَا جِنٌّ۔ جب میں موجود تھا آسمان نہیں تھے، ستارے نہیں تھے، سورج نہیں تھا، چاند نہیں تھا، فرشتے نہیں تھے، لوح محفوظ نہیں تھی، قلم تقدیر نہیں تھی، جنت دوزخ نہیں تھی، حتیٰ کہ خدا کا عرش بھی نہیں تھا، انسان بھی نہیں تھے، جنات بھی نہیں تھے، کچھ نہ تھا، کچھ نہ تھا، میں تھا، میں تھا، میں تھا۔ سرکار نے فرمایا کچھ نہ تھا، کچھ نہ تھا مجھ سے پہلے کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جان ہے جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہ الاول۔ اور سے پوچھو کون اول، کہتے وہ اول، وہ اول۔ ادھر دیکھو وہ اول جو تمہارے پاس ہے وہی اول، جو تمہارے سینوں میں ہے وہی اول، جو تمہارے دلوں میں بس رہا ہے وہی اول، جس کائنات میں سب سے پہلا وہی اول، بس وہی اول۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الاول، وہ پہلا ہے۔ جب سرکار پہلے ہیں، جو اول ہے، جو بعد والے ہیں وہ اس کے سامنے بنے ہیں، جو پہلا موجود اول ہے اس کے سامنے سارے بنے ہیں،
معلوم ہوا، وہ لوح محفوظ کو بھی جانتا ہے، بعد میں پیدا ہوا، وہ قلم تقدیر کو جانتا ہے، وہ بعد میں پیدا ہوئی، وہ جنت کو جانتا ہے، وہ بعد میں پیدا ہوئی، وہ جہنم کو جانتا ہے، وہ بعد میں پیدا ہوئی، وہ خدا کے عرش کو جانتا ہے، وہ بھی بعد میں پیدا ہوا، یہ ساری مخلوق کو جانتا ہے، وہ بعد میں پیدا ہوا، جو پہلا ہے اس کو بعد والے سب کا علم ہے، جو پہلے ہیں ان کو بعد والے سب کا علم ہے، سب کا علم ہے، وہ تو پہلے ہے، وہ تو پہلے ہے، وہ تو پہلے ہے، هو الاول، وہی اول ہے، وہی اول ہے، وہی اول ہے، تو جو اول ہے ان کو بعد والوں کا علم ہے، هو الاول، وہی اول، هو الاول والآخر، وہی آخر ہے، جو اول ہوتا ہے وہ آخر نہیں ہوتا، جو آخر ہوتا ہے وہ اول نہیں ہوتا، یہ ایک ذات ہے، اول بھی ہے آخر بھی ہے، جو اول ہوتا ہے وہ آخر نہیں، جو آخر ہوتا ہے وہ اول نہیں، فقط یہ ذات ہے، اول بھی یہ ہے، آخر بھی یہ ہے، اول اس بار سے ہے، کائنات نہ تھی، یہ سب سے پہلے موجود اول، نبی سارے آئے چلے گئے سارے گئے، سب نبیوں کے بعد آخر بھی یہ، نبیوں کے بعد آخر یہ، کائنات سے اول یہ، اس بنا پر اول بھی یہی ہے، آخر بھی یہی، فرمایا انا آخر النبیین، میں تمام نبیوں سے آخری نبی ہوں، تو لہذا آخر بھی یہ ہے، اول بھی یہ ہے، اول میں دیکھا یہی نظر آیا، نبیوں کے آخر میں دیکھا یہی نظر آیا، ادھر بھی یہی نظر آیا، ادھر بھی یہی نظر آیا، هو الاول والآخر، اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، اب یہ تعریف مصطفیٰ خدا کر رہا ہے، تعریف خدا کرنے والا، سننے والے سارے فرشتہ گانے کرام سارے سن رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، وہ آخر ہے، قیامت تک آخر ہے، جب قیامت تک آخری رسول ہے، جو قیامت تک آخر ہے وہی تو آخر تک موجود ہے، اس لیے اب تک وہ موجود ہے، اب تک وہ موجود ہے، قیامت تک وہ موجود ہے، قیامت تک وہ موجود ہے، اس لیے اول بھی آپ ہیں، آخر بھی آپ، هو الاول والآخر والظاہر، فرمایا ظاہر بھی خود آپ ہے، ظاہر بھی آپ ہے، ظاہر کس اعتبار سے؟ اپنی شکل انور کے اعتبار سے کہ اپنا دیدار کرایا ابو بکر صدیق کو، اپنا دیدار کروایا عمر فاروق کو، اپنا دیدار کروایا عثمان ذی النورین کو، اپنا دیدار کروایا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو، اپنا دیدار کروایا حضرت ابو ہریرہ کو، اپنا دیدار کروایا خالد بن ولید کو، تمام صحابہ کرام کو، جو شکل مصطفیٰ دیکھتے گئے وہی اسلام میں داخل ہوتے گئے، وہی محبوب کے غلام بنتے گئے، وہ شکل مصطفیٰ دیکھ کر فریفتہ ہو گئے، ظاہر اتنا پرکشش ہے، جو دیکھتا تھا وہ فدا ہو جاتا تھا، وہ قربان ہو جاتا تھا، محبوب کے شکل انور کو دیکھنے سے وہ فدا ہو جاتا، وہ قربان ہو جاتا، جتنے صحابہ کرام ہیں وہ رسول اللہ پر قربان ہیں، اس لیے کہ شکل مصطفیٰ کی کشش نے ان کو گرویدہ کر لیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ظاہر کا دیدار کروایا، ظاہر کا دیدار کروایا،
سب کو اپنا عاشق بنایا، سب کو اپنا فدا بنایا، سب کو اپنا فرشتہ بنایا۔ تو لہذا سرکار ظاہر ہیں کہ ظاہری شکل انور دکھا کر سب جتنی بھی صحابہ کرام ہیں عشق و محبت سے بھرپور ہیں۔ صحابہ نے دیدار کیا ظاہر، بعد والوں نے دیدار کیا خوابوں میں، وہ بھی ظاہر خواب میں۔ اسی طرح جنہوں نے بھی دیدار کیا رسول اللہ کا، وہ ظاہر شکل مصطفیٰ کو دیکھتے گئے، غلام بنتے گئے، شکل مصطفیٰ کو دیکھتے گئے، عاشق ہوتے گئے، شکل مصطفیٰ کو دیکھتے گئے، پھر اس پر فرشتہ ہوتے گئے۔ اس بنا پر سرکار ظاہر بھی ہیں کہ ظاہر اعتبار سے اپنا دیدار سب کو کروایا، اور سب کو دیدار کروا کے سب کو اپنا عاشق بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی میں بیان کر رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جب یہ اللہ کا حبیب ہے، سرکار فرماتے ہیں انا حبیب اللہ ولا فخر، میں اللہ کا محبوب ہوں، یہ فخر کی بات نہیں ہے۔ جب اللہ کا یہ محبوب ہے، وہ محب ہے، محب نے محبوب کو کیوں دیدار کروایا محبوب کا؟ ارے محبوب کو دوسرے کو دکھانا غیرت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں اپنے محبوب کو دکھایا؟ اس کی غیرت کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ جب غیرت خدا برحق ہے پھر دکھایا دوسرے کو کیوں؟ سنو بھائی، سرکار فرماتے ہیں واللہ اغیر منی، سرکار نے فرمایا واللہ اغیر منی، واللہ اغیر منی، اللہ تعالیٰ میرا سب سے زیادہ غیرت مند خدا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت مند ہے، محبوب کا بے شک حق ہے، تو غیرت کا تقاضا ہے وہ آپ دیکھے کسی کو نہ دیکھنے دے۔ مولی کلندر فرماتے ہیں غیرت از چشم برم روے تو دیدن ندہم، میری غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ تیرا رخ میں کسی کو نہ دیکھنے دوں، میں دیکھتا رہوں، میں دیکھتا رہوں۔ ہدیہ زلف تو گربد ہند ملک تو عالم، یعلم اللہ کے سرے موے تو دیدن ندہم۔ وہ علی کلندر کہتے ہیں دونوں جہان کو ہی میرے ہاتھ میں رکھ دے اور کہے کہ محبوب کی زلف دیکھنے دے، زلف تو زلف کا آخری ذرہ بھی نہ دیکھنے دوں گا، میری غیرت کے خلاف ہے۔ جب سرکار کا عاشق یہ کہہ رہا ہے کہ میں محبوب کا زلف نہ دیکھنے دوں، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت مند محبوب کی سارے زلفیں کیوں دکھائیں؟ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت مند ہے، محبوب کے رخ انوار کو دوسرے کو کیوں دکھایا؟ ہاں بھائی، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ کا احسان ہے مومنین پر کہ اپنا رسول بھیج دیا ہے، اپنا محبوب بھیج دیا ہے، احسان ہے، احسان خدا بے شک برحق ہے کہ اس نے بھیج دیا، یہ احسان فرمایا۔ ادھر احسان ہے ادھر غیرت ہے، تطبیق کیسے ہوگی؟ احسان کا تقاضا کہ محبوب بھیج دیا، غیرت کا تقاضا تھا کہ نہ دیکھنے دیتا، وہ بھیج بھی دیا، دیکھنے بھی دیا، احسان تو نظر آیا، غیرت کہاں؟ سنا بھائی، اب میں بتاتا ہوں کہ احسان خدا بھی برحق ہے، غیرت خدا بھی برحق ہے۔ ہاں بھائی سنو، احسان خدا برحق کہ اللہ نے محبوب کو بھیج دیا، اس لباس ظاہری میں بھیج دیا، اس شکل انور کے اعلیٰ مزین آراستہ کر کے بھیج دیا، یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کا احسان۔ اور سب کو محبوب کی زیارت کروا دی۔ ابو بکر تو بھی دیکھ،
عمر فاروق تو بھی دیکھ، عثمان ذو النورین تو بھی دیکھ، مولا علی بھی تو بھی دیکھ، حسنین کریمین آپ بھی زیارت کریں، تمام صحابہ آپ زیارت کریں، ازواج مطہرات آپ زیارت کریں، اہل بیت اطہار آپ زیارت کریں، سب کو زیارت کروا دی۔ یہ احسان خدا برحق ہے، لیکن غیرت خدا کا تقاضا کدھر گیا کہ وہ کسی کو نہ دیکھنے دیتا؟ اس نے کیوں دیکھنے دیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں بھائی، اب کیا جواب ہے؟ اس نے کیوں دیکھنے دیا؟ احسان بے شک سمجھ آیا کہ اس نے بھیج دیا، ہر شے دی جاتی ہے، محبوب نہیں دیا جاتا، اس نے محبوب بھیج دیا، اس کا احسان عظیم ہے، بہت بڑا احسان ہے اس کا، لیکن احسان ہم مان رہے ہیں، بے شک اس کا احسان ہے، لیکن احسان کے ساتھ غیرت کھڑی ہوئی ہے، غیرت کا تقاضا ہے وہ کسی کو نہ دیکھنے دے۔ اس نے سب کو دیکھنے دیا۔ اب تک زیارتیں ہو رہی، جن کی قسمت میں خوابوں میں زیارت، جن کی قسمت میں بیداری میں زیارت، امام سیوطی کی قسمت کے 120 مرتبہ جاگتے ہوئے زیارت، شیخ ابوالعباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت زیارت، دائم الحضوری حضرات ہر وقت زیارت، میرا فرید پاک ہر وقت زیارت، الیوم بصر حدید وے ہر وقت زیارت دید وے۔ میرا فرید پاک دائم الحضوری ہے، ہر وقت دیدار کرنے والا ہے، الیوم بصر حدید وے ہر وقت یارت دید وے، کھلی قلب عشق کلید وے تھے گجھڑے راز پدید وے، یو ادنا عبد فرید وے ہے ازلوں دید خرید وے۔ تو پھر حضرت کو دیدار ہو رہا ہے ہر وقت، غیرت کا تقاضا کوئی دیدار نہ کرے، پیر فرید کو ہر وقت دیدار ہو رہا ہے، فرما رہے ہیں، بلکہ وہ تو سب کے لیے فرما رہے ہیں، سوہنے یار پنلدہ ہر جا عین ظہور، وہ تو فرما رہے ہیں سوہنے یار پنلدہ ہر جا عین ظہور، ہر جا عین ظہور، ہر جا عین ظہور۔ وہ تو دیکھ رہے ہیں، دوسروں کو بھی فرما رہے ہیں، دیکھو دیکھو ہر جگہ وہی ہے، ہر جگہ وہی۔ فرید پاک فرماتے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں، ہر وقت وہ موجود ہے، تم بھی دیکھو۔ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں، تو پھر اب دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں، ادھر غیرت کا تقاضا ہے کہ وہ نہ دیکھنے دے۔ اب ایسی تطبیق ہو کہ احسان بھی برحق نظر آئے، غیرت بھی برحق نظر آئے۔ سنو بھائی، وہ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی دو حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت ہے ظاہر مصطفیٰ کی، ایک حیثیت باطن مصطفیٰ کی۔ سرکار کی ظاہر کی حیثیت شکل انور سے متجلا، رخ انور پر نور ہے، یہ ظاہر مصطفیٰ ہے، سب کو دیکھنے دیا۔ جو آپ کی اصل حقیقت مصطفیٰ ہے، سوا اپنے آپ کے کسی کو نہ دیکھنے دیا، کسی کو نہ دیکھنے دیا، کسی کو۔ سرکار نے خود فرمایا یا ابا بکر یا لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، ابو بکر سن لے، مجھے میرے حقیقتاً میرے رب کے سوا کوئی مجھے پہچانتا ہی نہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کی حقیقت کو چھپا دیا، 70,000 پردے ڈال کر چھپا دیا کہ یہ حقیقت نہیں دیکھنے دوں گا، اگر حقیقت مصطفیٰ دکھا دوں میری غیرت کے خلاف ہے، وہ برقرار ہے، اور حقیقت مصطفیٰ میں نے کسی کو نہ دکھائی،
ظاہر مصطفیٰ کے انوار دکھائے، تجلیات دکھائے، کوئی برداشت کر سکے، کوئی برداشت نہ کر سکے، کہ کوئی جاں بحق ہو گئے، کوئی کس طرح ہو گئے، یہ ظاہر کو دکھایا، باطن مصطفیٰ کو نہ دکھایا، اس لیے ظاہر بھی آپ ہیں، باطن بھی آپ ہیں۔ اس لیے ظاہر بھی آپ ہیں، باطن بھی آپ ہیں، آپ کا باطن بھی حق ہے، وہ باطن کسی نے نہ دیکھا، حقیقت مصطفیٰ کو کسی نے نہ دیکھا، نہ ہی وہاں کوئی پہنچا۔ دو اعتبار سے، ایک اعتبار اس سے کہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کے خلاف ہے کہ اپنے محبوب کی اصل حقیقت کسی کو دیکھنے دے، ایک اس اعتبار سے۔ ایک دوسرا اعتبار ہے کہ اس حقیقت کو اگر وہ ظاہر کر دیتا، نہ زمین رہتی ہے، نہ آسمان رہتے، نہ خدا ہی رہتی، کچھ بھی نہ رہتی، سب اس کتاب نہ لانے کی وجہ سے جل کر خاکستر ہو جاتا۔ علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح لکھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی اصل حقیقت کو اپنے عرش پر ظاہر کر کے رکھ دیتا، خدا کا عرش بھی نہ رہتا، وہ بھی موم کی طرح پگھل جاتا، وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ وہ کہتا ہے جب خدا کے عرش میں یہ برداشت نہیں ہے اور کس میں ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی حقیقت کو ظاہر نہ کیا کہ کسی کے اندر برداشت نہیں، حقیقت مصطفیٰ کا دیدار کرنا کسی کی برداشت نہیں۔ ایک اس اعتبار سے نہ دیکھنے دیا، اور ایک اس اعتبار سے نہ دیکھنے دیا کہ میری غیرت کے خلاف ہے، جس حقیقت کو میں دیکھوں دوسرا کوئی دیکھے، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو سرکار کا فرمان برحق ہے، واللہ اغیر منی، کہ میرا اللہ میرا زیادہ غیرت مند ہے۔ اس وجہ سے احسان خدا برحق کہ اس نے محبوب کو بھیج دیا، غیرت خدا برحق کہ اس نے محبوب کی حقیقت کو نہ دکھایا۔ اس لیے حضرت مولانا فرماتے حقیقت محمدی پا کوئی نہیں سکتا، اتھا چپ دی جا ہے اللہ کوئی نہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت کے اعتبار سے باطن ہیں، اور ظاہری شکل انور کے اعتبار سے ظاہر ہیں، کائنات سے پہلے موجود ہونے کے اعتبار سے اول ہیں، تمام نبیوں کے بعد تشریف لانے کی حیثیت سے آخر ہیں۔ تو اول بھی یہی ہے، آخر بھی یہی ہے، ظاہر بھی یہی ہے، باطن بھی یہی ہے، ہر چیزوں کو، تمام چیزوں کو علیم کل شے جاننے والا بھی یہی ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر تمام کل اشیاء کو جاننے والا وہ بھی یہی ہے۔ کائنات، کل کائنات کی ہر شے کو جاننے والا یہ ہے۔ فرمایا علمت ما فی السماوات والارض، سات آسمانوں کے اندر جو کچھ ہے اس کو بھی میں جانتا ہوں، ساتوں زمین کے نیچے نیچے تحت سرات تک جو کچھ ہے اس کو بھی میں جانتا ہوں۔ اس لیے سب کائنات کا علم اسی کو ہے، اس لیے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ کا مقام بھی اللہ نے اسی کو عطا فرمایا۔ اس لیے جب کل شے کو جانتا ہے تو کل شے میں آپ بھی داخل ہیں، میں بھی داخل ہوں، اس لیے وہ مجھے بھی جانتے ہیں، وہ آپ سب کو بھی جانتے ہیں، وہ مجھے بھی جانتے ہیں کہ میرا فلاں غلام ہے، اس طریق سے میرا شان بیان کر دیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو بھی جانتے ہیں کہ میرے کی غلام کس طرح میرا شان سن سن کر خوش ہو رہے ہیں، اور سبحان اللہ کی آوازیں نکال رہے ہیں۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہو سبحان اللہ، لوگ خود کہتے سبحان اللہ، تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جو ادھر سے تقریر کرتے ہیں ادھر سے، وہ کہتے کہو سبحان اللہ، جو ادھر سے کرتے ہیں وہ نہیں کہتے، مخلوق خود کہتی ہے سبحان اللہ۔
میں نے کبھی بھی نہیں کہا کسی اپنے خطاب میں کہو سبحان اللہ، میں نے کبھی نہیں کہا، آخر تک آواز آئے کہو سبحان اللہ، نہیں، میں نہیں کہتا ہوں۔ جو سنتے ہیں وہ خود کہتے ہیں، ان کا دل خود کہتا ہے، ان کی زبان خود کہتی ہے۔ تو مزہ یہ ہے کہ خود بخود کہیں، کہلوا کر کہیں نا، وہ کیا بات ہے، خود کہیں، خود کہیں۔ یہ سمجھ آیا؟ تو میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کا کان ہو سننے والے، بھائی ادھر رکھا کرو ادھر، میں کہتا ہوں کہ کسی کے کان ہو سننے والے، وہ سن لے کہ محبوب کی جب تعریف ہوتی ہے نا تو خدا کے فرشتے بھی سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اگر کان ہو سننے والے وہ سنیں کہ خدا کے فرشتے بھی سبحان اللہ کہتے ہیں، اور وہ سننے والے ہیں، فرشتوں کی آواز سننے والے ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ فرید پاک ہے۔ وہ کون ہے؟ حضور در پاک ہے۔ وہ کون ہے؟ حضور سامل سئی ہیں۔ وہ کون ہے؟ حضور داتا غریب نواز۔ یا اولیاء اللہ سنتے ہیں، یہ سنتے ہیں کہ ان اولیاء اللہ یشاہدون الملائکہ ویسمعون اصواتہا، یہ فرشتوں کو بھی دیکھتے بیٹھتے ہیں، ادھر بیٹھ کر ان کی آوازوں کو بھی سنتے رہتے ہیں۔ وہ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ فرشتوں کی آوازوں کو سنتے رہتے ہیں۔ ولی کے کان سنتے ہیں۔ اب میں ابھی بیان کر رہا تھا تو مجھے خیال آیا کان تو ہمارے بھی ہیں، کان ان کے بھی ہیں، وہ سنتے ہیں فرشتوں کی آوازیں، ہم کیوں نہیں سنتے؟ آپ کیوں نہیں سنتے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے کان بشر والے ہیں، ان کے کان حق والے ہیں۔ بھی یسمعو، اللہ فرماتا ہے ولی کے کان میں بن جاتا ہوں، وہ میرے کانوں سے سنتا ہے۔ جب وہ خدا والے کانوں سے سنتا ہے وہ اس کا مقام ہے، میرا تمہارا نہیں۔ وہ خدا والے قانون کے پاس ہے۔ بھی یسمعو، مجھ سے سنتے ہیں، میں اس کے کان بن جا تو میرے کانوں سے سنتے ہیں۔ اس بنا پر وہ سنتے ہیں، ہم نہیں سنتے۔ تو اس لیے فرشتے آسمان پر سبحان اللہ کہتے ہیں، ہم اور آپ نہیں سنتے، وہ سنتے ہیں کہ دیکھو سرکار کی تعریف پر وہ بھی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ آپ اس وقت یہاں اس مسجد نور الحرم میں خوش ہو رہے ہیں، جو میں بیان کر رہا ہوں آپ یہاں خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے مجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت روضے شریف میں خود خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ دیکھو عقیدہ اور بات ہے، دلیل سے بات کرنا اور بات ہے۔ عقیدہ بھی میرا یہ ہے، دلیل بھی یہی ہے کہ انہو صلی اللہ علیہ وسلم یسر بطاعت امتہ فی روضۃ المنورہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر غلام کی نیکی پر روضے شریف میں خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ اس سے اور نیکی کون سی بڑھ کر نیکی ہے؟ سرکار کی تعریف کرنا۔ سرکار کی تعریف کرنے سے کوئی نیکی بڑی نہیں ہے۔ اعلیٰ نیکی رسول اللہ کی تعریف کرنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر غلام کے اس نیک عمل پر روضے شریف میں خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ کس کے سامنے؟ ابوبکر صدیق کے سامنے۔ کس کے سامنے؟ امیر عمر کے سامنے۔ کس کے سامنے؟ امیر عثمان کے سامنے۔ کس کے سامنے؟ مولا علی کے سامنے۔ اگر کوئی سوال کرنے والا ہو مجھ سے سوال کرے کہ آپ نے کہا کہ 4 یاروں کے سامنے روضے شریف میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ امیر عثمان جنت البقیع میں ہیں، مولا علی نجف اشرف یا جہاں بھی ہیں، تو روضے شریف کے اندر تو ابوبکر صدیق امیر عمر ہیں، تو ان کے سامنے خوشی کا اظہار کریں۔ آپ نے کہا امیر عثمان کے سامنے بھی، مولا علی کے سامنے بھی، وہ تو دور ہیں،
اب میں بتاتا ہوں وہ روضہ شریف میں ہیں، ابھی میں بتاتا ہوں وہ روضہ شریف میں ہیں۔ بلکہ یوں بتاتا ہوں کہ عثمان غنی وہ جنت البقیع میں بھی ہیں، وہ روضہ شریف میں بھی ہیں۔ اسی طرح مولا علی وہ نجف اشرف یا جہاں وہاں بھی ہیں، روضہ شریف میں بھی ہیں۔ وہ کیسے؟ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ وہ سرکار کا عاشق ہے کہ اس کو 120 مرتبہ سرکار نے جاگتے ہوئے دیدار کرایا۔ وہی لکھ رہا ہے الحاوی للفتاوی کے اندر کہ جب سیدنا امیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت قریب آیا، یہ باب جبریل جو اب یہاں ہے، جنہوں نے زیارت کی ہوگی باب جبریل کی، اسی کے بالکل سامنے امیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، بالکل ادھر ہی۔ تو سرکار روضہ شریف کے اندر، باہر محاصرہ ہو گیا، امیر عثمان کو گھیرا کر لیا دشمنوں نے شہید کرنے کے لیے، سرکار روضہ شریف کے اندر ہیں، باہر محاصرہ ہو گیا۔ امام سیوطی لکھتے ہیں سرکار نے فرمایا اب میں روضہ شریف سے جا کر امیر عثمان کے پاس جاتا ہوں۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ سرکار روضہ اطہر سے امیر عثمان کے گھر تشریف لائے اور تشریف لا کر 2 جملے فرمائے۔ سرکار نے 2 جملے فرمائے، کون سا؟ فرمایا عثمان حسروک و تشوک، اے عثمان کیا تمہیں انہوں نے محاصرہ کر کے معصور بھی کر دیا اور تمہیں پیاسا بھی رکھا ہے، اللہ و رسول عالم، پیارے اللہ اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا مجھے روضہ شریف میں علم ہو گیا کہ محاصرہ بھی تیرا ہو چکا ہے، پانی بھی انہوں نے بند کر دیا ہے، پیاسا بھی تمہیں رکھا ہے، تو اب دو چیزیں ہیں۔ کیا؟ اب 2 چیزیں ہیں کہ ان شئت نصرت و ان شئت افطرت عندنا، اگر تو چاہے ابھی تیری مدد کی جائے، میں مددگار بن کر آیا ہوں، میں تیری مدد کر سکتا ہوں، ان دشمنوں کو نیست و نابود کر سکتے ہیں۔ معلوم ہو سرکار مددگار ہیں، سرکار مددگار ہیں۔ فرمایا میں مددگار بن کے آیا ہوں، ان شئت نصرت، تو چاہے تیری مدد کی جائے، ان کو ختم کر دیا جائے۔ اور دوسری آفر یہ ہے کہ ان شئت افطرت عندنا، اگر تو چاہے شہادت قبول کر لے، روزے سے تو ہے، پانی تو بند ہے، تو پھر شام کا روزہ ہمارے پاس افطار کر۔ ان شئت افطرت عندنا، اگر تو پسند کرے تو چاہے تو شام کا روزہ ہمارے پاس افطار کر۔ اب سرکار نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ افطرت عندی، کہ میرے پاس افطار کر، عندنا ہمارے پاس افطار کرنا، کہ روضہ شریف میں ابو بکر بھی انتظار کرے گا، عمر بھی انتظار کرے گا۔ ان شئت افطرت عندنا، اگر آپ چاہیں تو شام کا روزہ ہمارے پاس افطار کریں۔ عرض کی پیارے مجھے شہادت قبول ہے تاکہ جلدی جلدی میں آپ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں۔ اب جب انہوں نے فرمایا کہ مجھے شہادت قبول ہے، اب سرکار نے علامت بتائی، فرمایا تو تلاوت کر رہا ہے، جب تو اس آیت پر پہنچے گا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کی آیت پر پہنچے گا، تیری شہادت ہو جائے گی۔ سرکار کو شہادت کے وقت کا بھی علم ہے، آیت شریفہ کا بھی علم ہے کہ اسی آیت کی تلاوت پر اس کی شہادت ہو جائے گی۔ تو اسی طرح ہوا
وہی آیت کریمہ تلاوت کر رہے تھے، ان کی شہادت ہو گئی۔ جب ہو گئی تو ان کی تدفین جنازے کے بعد جنت البقیع ہوئی، لیکن سرکار نے فرمایا شام کا روزہ ہمارے پاس معلوم ہوا ظاہر میں وہ جنت البقیع میں، باطن میں روضہ مصطفیٰ۔ دیکھا وہ ظاہراً جنت البقیع میں اور باطناً وہ روضہ مصطفیٰ میں۔ تو جب وہ روضہ مصطفیٰ میں، اسی تو ثابت ہوا کہ سرکار کے غلاموں کا یہی مقام ہے۔ اگر عثمان غنی روضہ شریف میں پہنچ سکتے تو مولا علی کا تقرب تو سب سے زیادہ ہے، ان تک قرب نسبی بھی سب سے زیادہ ہے، لہذا وہ بھی بطریق اولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہیں۔ یہ سابقین نے فرمایا ہے، مجھے میرے والد گرامی عاشق رسول حضرت سراج اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے خود بتایا، میں خدا کے گھر میں کہتا ہوں مجھے خود بتایا، میرے خیال سن 1961 میں آپ گئے 5ویں حج پر، سن 1961 میں آپ 5ویں حج پر تشریف لے گئے، مجھے خود بتایا، فرمایا کہ میں صلاۃ و سلام پڑھ رہا تھا سنہری جالی مبارک کے سامنے، اس وقت پابندیاں نہیں تھیں، جو جالی مبارک کو چوم لیتے تھے، میں نے بھی چوما ہے سن 74 میں نے بھی چوما ہے، کوئی پابندی نہ تھی اس وقت تو اور زیادہ نہ تھی۔ فرمایا میں چوم کر سامنے کھڑا ہوا اور صلاۃ و سلام پڑھ رہا تھا تو مجھے رسول اللہ کی آواز آئی، فرمایا حافظ صاحب آج تک ہم نے آپ سے نہیں کہا ہے، آج ہم کہتے ہیں کہ آج کے بعد اپنی جماعت جو تیرے ساتھ 40 آدمی کی جماعت ہے، ان کو اعلان کرو کہ میری بارگاہ میں میرے 4 خلفاء پر صلاۃ و سلام پیش کیا کرو کہ وہ بھی میرے پاس ہیں۔ مجھے خود بتایا حضرت نے کہ بیٹا مجھے آواز آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا حافظ صاحب اعلان کر دو کہ 40 آدمی کا آپ کا جو قافلہ ہے میرے 4 یاروں پر سلام ادھر پڑھا کریں، 2 میرے ساتھ ہیں، 2 باہر ہیں، وہ بھی میرے پاس ہیں۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو اعلان فرمایا، تو اس کے بعد وہ سارے حضرات سرکار کے 4 یاروں پر وہی سلام سامنے پڑھتے رہے۔ معلوم ہوا کہ یہ سرکار کے بارگاہ میں روضہ شریف کے اندر ہیں، جب اندر ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر غلام کے نیکی پر خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، تو کس کے سامنے؟ ابو بکر صدیق کے سامنے بھی، امیر عمر کے سامنے بھی، امیر عثمان کے سامنے بھی، مولا کائنات کے سامنے بھی۔ جب سرکار خوشی کا اظہار کریں تو یہ 4 یار کس طرح خوشی کا اظہار کرتے ہوں، مبارکباد دیتے ہوں گے کہ میرے محبوب کی تعریف کرنے والا تو خوش نصیب ہے کہ سرکار خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں، میں خوش نصیب ہوں کہ سرکار کی تعریف کرتا ہوں۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ اس محبوب کی تعریف دل سے سنتے ہیں۔ یہ مسجد ہے ہی عاشقان مصطفیٰ، یہ مسجد عاشقان مصطفیٰ، ادھر آتے ہی عاشق ہیں، بے ذوق ادھر آتے ہی نہیں، ان کا تعلق ہی نہیں۔ یہ اتنی سارے وہ ڈھیر کے ڈھیر موٹر سائیکل کون لے آتا ہے؟ عشق مصطفیٰ۔ اتنے ہجوم کون لے آتا ہے؟ عشق مصطفیٰ۔ ادھر ادھر تمام موٹریں کاریں ادھر آتے کون لے آتا ہے؟ عشق مصطفیٰ۔ یہ مسجد ہے ہی عاشقان مصطفیٰ، یہاں بیانی عشق مصطفیٰ ہوتا ہے، یہاں بیانی شان مصطفیٰ ہوتا ہے۔ اس لیے میں بھی خوش نصیب ہوں، آپ بھی خوش نصیب ہیں۔ میری بخشش کا ذریعہ بھی تعریف مصطفیٰ ہے، آپ کے بخشش کا ذریعہ بھی تعریف مصطفیٰ کا سننا ہے۔
تو جب یہ خوش بختی ہے تو جو خوش بخت ہے وہی تو جنتی ہے، وہی تو جنتی ہے۔ جو سرکار کی تعریف پر خوش ہوتا ہے وہ جنتی ہے، جو سرکار کی تعریف کرنے پر خوش ہوتا ہے وہ بھی جنتی ہے۔ ماشاءاللہ ہم سب جنتی، ہم سب جنتی، ایسا ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہم سے اور جنت سے واہ کیا مطلب، وہاں بھی ادھر ہو وہاں بھی دور ہو، ارے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے حق فرمایا ہم سے اور جنت سے کیا، ارے مطلب وہاں بھی دور ہو، ارے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اندھو یہاں نظر نہیں آتا وہاں دیکھنا کہ عرش حق ہے مسند رسول اللہ، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، ارے حشر میں کھل جائے گی عزت رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ارے اندھو عرش حق ہے، جو خدا کا عرش وہ کہے کیا ہے میرے محبوب کی تکیہ گاہ، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، حشر میں کھل جائے گی عزت رسول اللہ کی۔ سن لو وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ارے ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ، دوبارہ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ ہم سے اور کیا، ہم سے کیا ہم سے کیا مطلب، ہم سے کیا اے لوگو کیا کیوں ہم کو ستا رہے ہو، دور ہو جاؤ، ہم رسول اللہ کے، یہ ہم رسول اللہ، یہ سارے ہم رسول اللہ، یہ ہم رسول اللہ، یہ سارے ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے پھر ممکن ہے کب مدحت رسول اللہ کی۔ اور حضرت نے فرمایا کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے پھر ممکن ہے کب مدحت رسول اللہ کی۔ تو اس لیے ہم رسول اللہ کے ہیں، جنت رسول اللہ، سب کچھ رسول اللہ، ساری خدائی رسول اللہ۔ میں کہتا ہوں خدائی بھی رسول اللہ کے، خدا بھی رسول اللہ۔ اس لیے ہم سنیوں کا بیڑا پار ہے، ہم سنیوں کا بیڑا پار ہے، پار ہے، پار ہے، پار، ٹھیک ہے؟ جو اروار رہیں وہ اروار رہیں، ہم پار ہیں، ہم اس لیے ہم پار کی باتیں کرتے ہیں، اس لیے ہم پار کی باتیں کرتے ہیں۔ پار کی باتیں کیوں کرتے ہیں کہ ہم پار والوں کے مرید ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ ہم پار والوں کے مرید ہیں، اس لیے ہم پار والوں کی بات کرتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم تعریف کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ بار بار تعریف کر رہا ہے، عاشقان مصطفیٰ بار بار تعریف مصطفیٰ کر رہے ہیں، اس لیے سرکار محمد ہیں، بار بار تعریف کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے تعریف مصطفیٰ کراتا رہے، آپ سنتے رہیں، یہی اللہ تعالیٰ زندگی میں یہی لمحات ہمیشہ نصیب فرماتا رہے، آمین آمین۔ یا اللہ حاضرین سب پر رحمت فرما، جو آئے ہیں ہم سب کی بخشش فرما، سب پر رحمت فرما، کرم فرما۔ اے میرے مولا کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما، سرکار کی زیارت نصیب فرما، آخر وقت میں قبض روح سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا دیدار نصیب فرما، آمین آمین آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا مولانا
محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ.